نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی پر اپنا فضل فرماتے ہیں اللہ اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ آپ کے غموں کو زیادہ کر دیتا ہے، آپ کے غموں کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ نشانی ہے تکالیف کا آنا، آزمائش کا آنا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ اور اس تکالیف پر صبر کرنا، اس آزمائش پر صبر کرنا، اور جو صبر کرتا ہے یہ سمجھے کہ وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے۔ انسان تکلیفوں میں صبر کرے تو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ جب آپ کے غموں کو زیادہ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو آزمائشوں پر، تکالیفوں میں صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ وہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان پر اللہ جب اپنا فضل کرتا ہے اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اس کو اپنے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی انسان صحت مند ہے، اللہ کی رحمت سے غفلت میں ہے، انسان اپنی مستی میں مست ہے، اپنی دنیا میں لگن ہے، دل کے اندر سینکڑوں خواہشات ہے، کسی کی کیا خواہش، کسی کی کیا خواہش، پرفتن دور چل رہا ہے، ہر قسم کے فتنے موجود ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان جب اللہ سے غفلت میں جاتا ہے، انسان جب اللہ سے دور ہوتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اس رب کائنات کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ اس بندوں پر تھوڑی سی تکلیف لے آتا ہے۔ اب وہ تکلیف چاہے وہ مال کی کمی سے ہو، بیماری کے اعتبار سے ہو، صحت کے اعتبار سے ہو، دنیاوی معاملات میں رکاوٹ کی اعتبار سے ہو، یا دیگر کسی بھی معاملے میں ہو، یعنی اس کے لیے مشکلات پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے رجوع کرے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو وابستہ کرے، اللہ سے اپنی لو لگا لے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے آنے سے پہلے، یعنی میرے پاس آنے سے پہلے، موت سے پہلے مجھ سے تعلق بنا لے، اور وہ رب اپنی رحمت کر ہمیں بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہمیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بیماری اللہ کی رحمت ہے یا اللہ کی طرف سے زحمت ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس بیماری میں، جس مصیبت میں رجوع ہی اللہ ہو جائے، اللہ کی ذاتی عالی کے ساتھ تعلق بن جائے، یہ رحمت بن کر آئی ہے۔ جس بیماری میں، جس مصیبت میں، جس تکلیف میں انسان اللہ سے غافل ہو جائے، یہ زحمت بن کر آئی ہے۔ یعنی میں اور آپ دیکھ لیں، جب تک ہم پر کوئی آزمائش، کوئی سختی نہیں آتی، ہم اللہ سے کتنے غافل ہو جاتے ہیں۔ جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، نمازوں کا اہتمام بھی شروع ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار، عبادات کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، دعاؤں کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ اس اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ موقع دے رہے ہیں، ہم پر تکلیف لا کر، ہمیں بیمار کر کے، کہ یہ بندہ مجھ سے تعلق بنائے، اور اگر اللہ ایسا نہ کرے اور اپنی رحمت سے ہمیں دور کر دیں، یعنی جو مرضی یہ کرو، تو ہم نقصان میں چلے جائیں گے کہ نہیں؟ پھر ہماری موت کیسے ہوگی؟ کتنی غفلت میں ہوگی، دنیا کی عیاشی میں، دنیا کی زینت میں ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے
کہ اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اب وہ بندہ اس تکلیف میں جب صبر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، نماز کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، نیک صالح اعمال کے ذریعے سے، تو اس کا کنیکشن اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ سے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بتاؤ یہ تکلیف اس کے لیے رحمت بن کر آئی یا زحمت بن کر؟ جس تکلیف میں انسان اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کو میں ہی نظر آیا، اللہ نے مجھ پر مصیبت لائی، اللہ مجھے ہی بیمار کرتا ہے، تو یہ اس پر زحمت بن کر آئی کہ اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خطرناک بات ہو جاتی ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ جل شانہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اخلاص پر آ جائیں۔ یہ تو اللہ نے جب ہم پہ کرم کیا، اپنے قرب میں داخل کیا، اپنے قریب کیا، اب ہمارا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ ہم بے لوث اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، بے لوث لوگوں کی خدمت کریں، اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے اللہ کو مانگے۔ دنیا میں آپ کو سب کچھ مل جائے، ایک اللہ نہ ملے ناکامی ہے۔ دنیا میں آپ کو کچھ نہ ملا، ایک اللہ ملا، انسان کامیاب ہو گیا۔ پوری دنیا کی حکومت آپ کے پاس آ جاتی ہے، پوری دنیا، ملک پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے، 7 بر اعظموں کی حکومت آپ کے پاس آ جاتی ہے، آپ اس کے واحد بادشاہ بن جاتے ہیں، نظام آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، یہ پوری رائے آپ کے تابع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے تابع اللہ آسمانوں کو کر دے، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہواؤں کو کر دے، یعنی ہر مخلوق کو آپ کے تابع کر دے، اور آپ نے اللہ کو راضی نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ تعلق نہ بناؤ، اللہ سے دور ہو، آپ یقیناً آپ ناکام ہو کر چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو کچھ نہ دیا، جھونپڑا بھی نہیں آپ کے پاس، وہ بھی بڑے خوش نصیب ہے کہ کم سے کم وہ جھونپڑے میں تو رہتے ہیں نا یار، لکڑی کا جھونپڑا، مٹی کا جھونپڑا، کھجور کی شاخوں کا جھونپڑا، اس میں وہ رہتے ہیں، یہ بھی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور اگر اللہ آپ کو وہ جھونپڑا بھی نہ دے، آپ زمین پر سوئیں، فٹ پاتھ پر سوئیں، اور اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو جو بھیجا ہے، دنیا کی عیاشی کے لیے نہیں۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ میرے طرف آتا ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جتنے رشتے ناتے ہیں سب آزمائش کے ہیں۔ والدین کا رشتہ آزمائش ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ، کتنی محبت آپس میں ہوتی ہے، آزمائش ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ آزمائش ہے، یہ رشتے موت پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہی باپ جس سے بڑا انسان بڑے دعوے کرتا ہے کہ مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے، وہی شخص اپنے ہاتھوں سے اس کو منو مٹی کے ڈھیر کے نیچے دفن کر کے آتا ہے۔ یہ تیری محبت ہے کہ مٹی کے ڈھیر کے نیچے اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آ رہے ہیں؟ یہ اللہ نے نظام یہ سا بنایا۔ وہ والدہ جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جب اس کا انتقال ہو جائے، اسی کو مٹی کے ڈھیر میں ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آتے ہیں۔ وہی باپ انتقال ہو جائے، گھر میں آپ اکیلے اس کی لاش کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو خوف آنے لگتا ہے، آپ کو ڈر آنے لگتا ہے، کہاں گئی محبت؟ ختم ہو گئی محبت۔ بیوی کہتی ہے کہ دنیا میں مجھے اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، رات کا وقت ہو، رات کی تاریکی ہو، اندھیرا ہو، اس کو اپنے شوہر سے ڈر لگنا شروع ہو جائے گا۔ کہاں گئی محبت؟ اپنے تخیلات میں ذرا تصورات میں جا کر غور کریں کہ یہ دنیا کی حیثیت ہے۔ ایک شخص بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بڑی محبت ہے، میری بڑی خدمت کرتی ہے، اس کا انتقال ہو جائے، 1 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھ لیں گے، 2 گھنٹے بیٹھ لیں گے، ڈر لگنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو بلانا خود بلائیں گے کہ ہاں بھائی میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ دنیا کی حیثیت ہے، دنیا کی محبت دنیا کے۔ ایک اللہ کی محبت ہے جو موت کے وقت بھی یاد آئے گی، جو موت کے وقت بھی تجھے نہیں چھوڑے گی۔ جب پرندہ پنجرے کے اندر بند ہوتا ہے
اور جب اس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے کیسے خوش ہو کے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں انسان جب اللہ کا عاشق بنتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کو یہی تمنا ہوتی ہے، یہی آرزو ہوتی ہے، یہی انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر وقت اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یعنی موت کا ڈر ختم، موت سے محبت ہو جاتی ہے، موت کا عاشق بن جاتا ہے۔ جیسے صحابہ فرماتے تھے کافروں کے آگے کہ موت تو ہمارے لیے لیلا ہے، موت ہماری لیلا ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اور اللہ کے درمیان حجاب حائل ہے۔ اب اس انتظار میں کب موت آئے اپنے اللہ کس سے جا کے ملاقات کریں۔ جو اللہ کے عاشق بنتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں۔ اور جب ملک الموت آتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکر ہے تیرا آنا مبارک ہو، شکر ہے تو آ گیا، مجھے اپنے رب کے پاس جلدی لے جا۔ خوف ختم۔ جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت کے ہوائیں شروع ہو جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں لگ جاتی ہے، قبر اس کی وسیع کر دی جاتی ہے۔ عاشق نہیں مرتا، یاد رکھو، انسان عاشق بنتا ہی مرنے سے۔ پہلے مرو اللہ کی محبت میں، فنا ہو جاؤ، ختم ہو جاؤ، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ حقیقی محبت اللہ کی ہے، دنیا کے رشتے ناتے سب مطلب کی محبت ہے، غرض کی محبت ہے، چلو غرض دنیا کی سانس تک محبت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتا ہوں کہ نہیں؟ کتنا بیٹھ جاؤں گا، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، یہ محبت ختم ہو جاتی۔ میرے محترم ساتھیوں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کے بندوں سے محبت کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کی بندوں کی خدمت کریں اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے، بے لوث ہو کر لوگوں کی خدمت کریں۔ انسان جب بے لوث ہو کر خدمت کرتا ہے تو یہ پھر مخلوق سے طمع نہیں کرتا، اس کی طمع اللہ سے ہوتی ہے۔ مخلوق سے اجر نہیں چاہتا، یہ اللہ سے اجر طلب کرتا ہے۔ میں اگر کسی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، کسی کے ساتھ مخلص ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، اور میری رضا اللہ کی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا شاگرد ہے، میرا استاد ہے، میرا بھائی ہے، جب یہ محبت اللہ کے لیے ہوگی تو پھر اس سے مجھے کوئی طمع نہیں ہوگی۔ اور جب محبت کسی مقصد کے لیے ہوگی پھر مجھے طمع ہوگی، اس کی بات مجھے بری بھی لگے گی کہ دیکھو اس نے میری بات نہیں مانی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دیکھو اس نے میری اطاعت نہیں کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دیکھیں اس نے سب کے سامنے مجھے رسوا کیا، ذلیل کیا، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ تیرا یہ بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں، غرض کے لیے۔ جو شخص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے انسان کی خدمت کرتا ہے، وہ اجر اللہ سے طلب کرتا ہے، بندے سے نہیں کرتا۔ وہ بندے سے محبت کرتا ہے، سامنے والا تھپڑ رسید کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تیرے لیے محبت کروں، تھپڑ مار رہے، مجھے تھپڑ کا کچھ نہیں چاہیے، بدوا بھی نہیں دیتا۔ فرق اتنا ہے، یہ آگ لگ چکی ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی مجھے میرا حق مل جائے۔ کیا مل جائے؟ مجھے میرا حق مل جائے۔ بیوی اپنے شوہر سے گلہ کرتی ہے کہ مجھے میرا شوہر حق نہیں دیتا، مجھے شوہر سے حق مل جائے۔ شوہر اپنی بیوی سے گلہ کرتا ہے کہ بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی ہے، میرا حق ادا کرنا شروع کرے۔ اولاد اپنے والدین سے گلہ کرتے ہیں، والدین اپنی اولاد سے گلہ کرتے ہیں، دوست اپنے دوست سے گلہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہ گلے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ رضائے الہی نہیں ہے، اس میں مقاصد ہے اس کے اندر۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو بندہ یہ دیکھے گا کہ میرے سے میں کیا حق ہے، وہ حق ادا کرے یا نہ کرے، میں اس کا حق ادا کروں۔ والدین اولاد کی تربیت کریں گے اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ یہ میرا حق ادا کہیں گے اللہ نے مجھے اولاد دیے، میرے ذمہ ہے اس کا حق ادا کروں، اس کی تربیت کروں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ طمع نہیں ہوگی اولاد سے۔
اولاد اپنے والدین کی خدمت کریں گے، تبے سے نہیں کریں گے، کسی غرض سے نہیں کریں گے، کہیں گے یا اللہ تو نے مجھے والدین دیے ہیں، تیرا حکم ہے والدین سے محبت کرنا، میں اپنی والدین کی اطاعت کرتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، یا اللہ تیرے لیے کرتا ہوں، کوئی اجر نہیں چاہیے مجھے مخلوق سے۔ جب دوستی میں محبت ہوگی، کوئی کسی کو چائے پلائے گا تمے سے نہیں پلائے گا کہ کل مجھے بھی اس سے چائے پینی پڑے گی، وہ کہے گا یا اللہ تیرا بندہ ہے، میرا دوست ہے، تیری رضا کے لیے میں نے اس کا اکرام کیا، کسی طلب کے لیے نہیں کیا، کسی غرض کے لیے نہیں کیا۔ انسان جب انسان کی خدمت کرتا ہے کسی بھی شکل میں ہو، تو پھر وہ سامنے والے سے اس کا اجر طلب نہیں کرتا، اجر اللہ سے طلب کرتا ہے۔ ہمارے اندر یہ اخلاص آ جائے، رشتوں میں اخلاص آ جائے، مخلص بنے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر انسان سے ہم محبت کرتے ہیں، مقصد صرف رضا ہی الہی ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر ہم خدمت کر رہے ہیں، دوستی کر رہے ہیں، تعلق بنا رہے، محبت کرتے ہیں، اور اگر کسی سے نفرت بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ یہ شخص مشرک ہے، منافق ہے، تیرا نہ فرمانے، میں اس سے جو نفرت کرتا ہوں اس کی حرکتوں کی وجہ سے اور تیرے لیے کر رہا ہوں، ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر جب یہودی کو نیچے گرایا، تلوار نکال کے گلے پہ رکھی، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چہرہ مبارک پر تھوک پھینکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، چھوڑ دیا اس کو کہ جا میں نے معاف کر دیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ دیکھو میرے پر یہ آ چکا، تلوار آ گئی، صرف یوں کرنے میری گردن ختم ہو جانی، اڑ جانی ہے مجھے۔ اچھا پوچھا کہ مجھے آپ نے چھوڑا کیوں؟ کیا فرمایا کہ تجھے قتل کرنا اللہ کے لیے تھا، جب تو نے میرے چہرے پر تھوک پھینکا میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا، اب میں نے اس کو آپ کو اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا ذاتی مقصد نہ آ جائے، ذاتی غصہ نہ آ جائے۔ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں کے ساتھ، پیر بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نفس کے غصے کو شامل کرتے ہیں، نفس کی خواہشات کو شامل کرتے ہیں، یا اللہ کی رضا کو دیکھتے ہیں؟ جس دن ہم سب کے سب اللہ کی رضا پر چلنے والے بن گئے، اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ جو بندہ اخلاص سے خدمت کرتا ہے، اللہ کے دین کی ہو، اللہ کے بندوں کی ہو، اللہ ہدایت کو عام کر دیتا ہے، ہدایت کے ہواؤں کو چلا دیتا ہے، بڑے بڑے فتنوں کو اللہ ختم کر دیتا ہے اخلاص کی وجہ سے۔ میرے محترم ساتھیوں، اب میں اور آپ فکر کیا کریں، ہمارے اندر اخلاص آئے، کیا ہے؟ اللہ کی رضا آ جائے۔ بعض ہمارے علاج اور معالجے سے ہمارا ایک تعلق ہے، ہمارا سلسلے کا ایک ربط ہے، علاج اور معالجہ کرتے ہیں، بعض ہمارے پاس مریض آتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، بعض چیزیں علمی اعتبار سے ہوتی ہیں، اب وہ بدگمان ہوتے ہیں کہ یار استاد نے توجہ نہیں دی، استاد ترجیح نہیں دے رہا، یہاں مریض آتا ہے کوئی ترجیح نہیں دے رہا۔ تو میرے محترم ساتھیو، یہ بدگمانی انسان کے اندر یہ زہر کا کام کرتی ہے۔ خواہ مخواہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اپنے استاد سے، اپنے مشائخ سے، اپنے سلسلے سے، اپنی نسبت سے محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، بدگمانی نہیں آنی چاہیے۔ جہاں علم کی بات آ جائے اپنے آپ کو چھوٹا ہم سمجھے۔ اگر ہم اپنے مشائخ سے کسی بات کا پوچھتے ہیں، کسی مسئلے کے لیے جاتے ہیں، ہمیں توجہ زیادہ ملی کم ملی، تو ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ مشائخ نے جو نا اوروں کو توجہ دی جا رہی ہے ہمیں نہیں دی جا رہی ہے۔ اس بات کی علامت یہ ہے کہ مجھے استاد سے، مشائخ سے اپنا غرض ہے، اخلاص نہیں ہے، محبت نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ کی رضا میں گلہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا میں سامنے والے سے طمع نہیں ہوتی، اللہ کی رضا میں انسان چلتا رہتا ہے۔ اور عاشق بن کر چلو گے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ جو بندہ عاشق بن کر چلتا ہے، عاشق کو اپنے معشوق کے اندر عیب نظر نہیں آتے، اس کی آگ اتنی قوی ہوتی ہے کہ اس کے عیوب کو چھپا دیتی ہے، جلا دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے۔ جب ہم عاشق بن کر چلیں گے یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کچھ چیزیں جیسے میں نے عرض کیا کہ علم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ ہر بندہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے شاگردوں کو چلاتا ہے۔ ہمارے مشائخ جو 20-25 سال مجاہدے کیے ہیں بچپن سے لے کر، جو ہمیں چلائے جا رہے ہیں، تو اپنے تجربے کی بنیاد پر جو اللہ نے جس طریقے سے لے کر گئے ہیں، جس طریقے سے اللہ کے قریب ہوئے، جس طریقے سے اللہ نے معرفت دی، جس طریقے سے اللہ نے علم عطا کیا، جس طریقے سے اللہ نے گزارا ہے، تو بھائی وہ اسی طریقے سے ہمیں چلایا جائے گا نا۔
اب میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شیخ کی طرف سے 1 مہینے کے اندر ساری نسبت ٹرانسفر ہو جائے. ہمارا شاگرد بھی چاہتے ہیں کہ 1 دن کے اندر ہم بن جائیں. تو میرے ساتھیوں یہ ایسے نہیں سوچا کریں. جہاں علم کی بات ہے اپنے آپ کو محتاج بنائیں. اتنا حقیر علم نہیں کہ اس کو ہم حقارت سے دیکھیں کہ اتنا حقیر علم ہے. ہم اپنی نسبت پر قدر کریں. بس اخلاص والے بنے ہم. جو علم ہے اللہ کی طرف سے. ہم گناہگار ہیں, مذاق بھی کرتے, منہ کے کچھ بھی بکواس نکل جاتے ہیں. ہم گناہگار ہیں نا, ہم گناہگار ہیں. ہم تو دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نیکوکار ہیں, ہم کوئی وہ ہیں. گناہگار ہے, سب سے بڑے گناہگار ہے. لیکن اللہ نے خاص فضل کیا. اللہ کی نعمت کو بیان کرتے. اللہ نے دی, کسی کے باپ نے نہیں دیا کچھ. اللہ نے فضل کیا. ہمارے شیخ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم دعوے کریں ہم بڑے بڑے نیکوکار ہیں. ہم سب گناہگار ہیں, کوئی دعوے نہیں کرتے ہیں. لیکن جو اللہ نے اس سلسلے میں علم دیا وہ بالکل سولڈ ہے, بالکل سولڈ ہے. جہاں بڑے بڑوں کے پیمانے ختم ہو جاتے ہیں وہ یہاں لے کر آؤ. جہاں بڑے بڑے دنیا کے لوگ فیل ہو جائے اس کو یہاں لے کر آؤ. علم سولڈ ہے, اس کے اندر نسبت قوی ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال پائپ کی ہے. پائپ کیچڑ میں ہوتا ہے, زنگ آلود ہوتا ہے, کیچڑ سے کتنا گندگی میں پڑا ہوتا ہے, لیکن اندر پانی بالکل پیور صاف آ رہا ہوتا ہے. تم پائپ کو نہیں دیکھو کہ پائپ کیسا ہے, اس کے تم علم کو دیکھو, نسبت کو دیکھو. تم شخصیت پرستی پر چڑھتے ہو, شخصیت کو دیکھتے ہو. علم پرست بنو, شخصیت پرست نہیں بنو. جس کو اللہ نے جس عمر میں علم دیا ہے اس کی قدر کرو, اس کو نعمت سمجھو. شخصیت کو نہیں دیکھو کہ اس کی شخصیت کیسی ہے. شخصیت پر آؤ گے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہمارے سلسلے کے اندر ملامتی فیض ہے. ہمارا شیخ بھی ملامتی ہے. اللہ نے وہ بنایا ہوا ہے, وہ چیزیں دی ہوئی ہے, لیکن مخلوق سے چھپانے کے لیے ایسے اللہ ان کو چلاتا ہے ایسے کہ مخلوق ان کو بڑا نہ سمجھے, نہ اس کے اندر تکبر آ جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے, یہ تصوف ہے. یہ بدگمان نہیں ہوا کرو, بدگمانی زہر ہے. بڑے بڑے آپ کو بزرگ نظر آئیں گے عملیات کے, بیٹھے ہوں گے عام عامل بن کر. آپ کو کتب بھی اس پہ ملیں گے, ابدال بھی ملیں گے. کیا ہے, اپنے اس چھپانے کے لیے. جس کو اللہ نسبت دیتا ہے وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. وہ دعوے نہیں کرتا کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ اپنی نسبت کو چھپانے کے لیے, اپنی ولایت کو چھپانے کے لیے چھوٹا اپنے آپ کو بنا کر پیش کرتا ہے. اور تم لوگ, ہم لوگ کیا ہے, ہم نے تو جبہ دیکھنا ہے, ہم نے تو اس کے کاٹن کے سوٹ کو دیکھنا ہے, ہم نے تو اس کے چہرے کے کلر کو دیکھنا ہے. کہ یہ کہاں سے ایک چیزیں بنا دی یار. علم کو دیکھو. انسان تقلید کرتا ہے وہ علم کی کرتا ہے, شخصیت کی نہیں کرتی, ذات کی نہیں کرتا تقلید کوئی. ٹرین الٹا چل رہا ہے. ہم تو بزرگ اس کو مانیں گے کہ وہ بھائی انسان جو ہوتا ہے نا وہ اعمال کرتا ہے, وہ چھپ کے کرتے. تمہارے سامنے کوئی تہجد نہیں پڑے گا, تمہارے سامنے کوئی لمبی لمبی رکعتیں نہیں پڑے گا. جس کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے عام سے چل رہا ہوتا ہے. لوگوں دنیا سے اپنے آپ کو چھپا کے پھر رہا ہوتا ہے, اور تمہیں وہ چاہیے جو دکھاوے کے لیے لوگوں کو دیکھ کے لمبی لمبی رکعتیں شروع کریں. لوگ سمجھے کہ یہ تو بڑا تہجد گزار ہے, بڑا نوافل پڑھنے والا ہے. اور جس کو نسبت دی ہوتی ہے وہ چھپا کے چل رہا ہوتا ہے. نمازیں بھی مختصر پڑھتے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلتا ہے. اور یہ ولایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, نسبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مزار علوم کے اندر خانقاہ میں حضرت بیٹھے ہوئے, 7 سال کا بچہ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت نے اس 7 سال کے بچے کو خلافت دے دی. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ تو 60 سال کا بچہ ہے, بھی آپ نے اس کو خلافت دے دی. کہا پتہ یہ کیا ہے, یہ قطب مدار ہے, یہ بھی ڈیوٹی پر ہے, ولایت کر سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. تو جس کو اللہ دیتا ہے نا
یہ اس پہ یہ نہیں کہ اس نے بڑا جبہ پہنا ہوگا, بڑا پگڑی پہنا ہوگا. جس کو اللہ دے گا وہ ملنگوں کی طرح گھومے گا, بناوٹی نہیں بنے گا. اور ہمارا معیار یہ بن چکا ہے کہ ہم بناوٹی کو تلاش کرتے ہیں کہ ہاں یار کاٹن کا سوٹ تو پہنا ہوا ہے, بڑا جبہ پہنا ہوا ہے, یہی ہے بڑا پیر. قاسم نانوتوی اپنے اکابر کو پڑھو تو صحیح نا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ لنگی پہن کر سادے لباس میں گھومتے تھے, نام بڑا تھا کہ قاسم نانوتوی ہے. پورے ہندوستان کے اندر شکل سے کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ قاسم نانوتوی ہے. نبی کی سنت کیا ہے؟ جب کوئی کفار آتے آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں میں صحابہ میں ایسے بیٹھتے کہ وہاں بندے پوچھتے کہ ان میں سے نبی کون سا ہے. سنت کو چھوڑ کے معیار جو پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں بنانا شروع کر دیے کہ ہمیں تو وہ دیکھ کے یہ پتہ چلے گا. بھائی ہمارے سلسلے کا رواج یہ نہیں, ہمارے سلسلے میں ہمارے نظامی سنتوں پر ہے. کوئی قید نہیں ہے, ٹوپی سندھی پہنی ہے, وائٹ پہنی ہے, کالی پہنی ہے, پگڑی پہنی ہے, جس نے جبہ پہنے, جس نے کوئی سے کلر کے کپڑے پہنے. کوئی شرائط نہیں ہے. خانقاہوں میں یہ بھی نہیں کہ آؤ موبائل جمع کرا دو, یہ ٹوپی پہن کر آؤ, بس یہاں بالکل ایسے بیٹھ جاؤ, یہ کرو. نہیں, بس اصل چیزیں ذکر کرانا, نصاب کرانا, وہ دے دیے, وہ کرتے رہو. وہ نصاب تمہیں کمال کا بنا دے گا. یہ ایکٹنگ تمہیں کمال کا نہیں بنائے گی, یہ اداکاری تمہیں کمال کا نہیں بنائے گی, یہ علم تمہیں کمال کا بنا دے گا. یہ ذکر تمہیں کمال کا بنائے گا, اداکاری کمال کی نہیں بنائے گی. یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے. میرے محترم ساتھیوں, اس پہ غور کریں. بدگمانی یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہے, بچیں اس سے. اخلاص پر چلیں اللہ کی رضا کے لیے. باقی علاج اور معالجہ ہے, کسی کی شفا اللہ ایک دن میں کر دے, کسی کو 4 مہینے میں دے دے, کسی کو ایک میں. ہم شافی نہیں ہے بھائی, نہ ہم نے شافی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. ایک وسیلہ ہے, ایک ذریعہ ہے, اس طرح سے کام چل رہا ہوتا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ تم دعوے کرو, کسی کو گارنٹی دو کہ یہ کام ہو جائے گا. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں, ہمارے پاس اپنی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم سانس لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں. تمہیں کیا گارنٹی دے کہ گارنٹی ہے کہ بھائی تم ایک دم پیور جاؤ, مزے کرو, ٹھیک ہو گئے, یہ کروں گا ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ سب خواب دکھانا ہمارا کام نہیں. نہ ہم گارنٹی دیتے ہیں کسی کو, کیونکہ ہم شافی نہیں ہے, شافی اللہ ہے. اور جو گارنٹی مانگتے ہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرے, اس نے مخلوق کو مؤثر بذات سمجھ لیا ہے. مخلوق میں اثر کون رکھتا ہے؟ مخلوق میں ذاتی اثر ہوتا ہے. یہ بتوں والا عقیدہ ہے, کہتے ہیں کہ یہ بت کے اندر اثر ہے. ہماری فیلڈ ہے, ہم تو تعویذ کو مؤثر بذات نہیں سمجھتے ہیں, اس میں اللہ اثر ڈالے گا تو کام کرے گا. فیلڈ ہے ہماری. عوام کا کیا عقیدہ بن رہا ہے, خواص کا کیا عقیدہ بن رہا ہے؟ گارنٹی دو گے, یعنی ہمیں مؤثر بذات سمجھ لیا. تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر. تو نے مجھے کیا کوئی شافی مان لیا, خدا مان لیا, نعوذ باللہ. کچھ عقل ہوتی ہے یار. ایسا علم لوگ آ کر ایسی باتیں کرتے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اس نے پڑھے مدرسے کے اندر, یہ بات تو اس کی دیکھ کیا کر رہی ہے. ایک جاہل آدمی بات کرے جو علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھتا ہو, دین والوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہو, ایک عام بندہ ہو, دیہاتی بندہ ہو, نہ اس نے مسجد دیکھی, نہ کوئی علماء دیکھے, نہ کسی قاری کو دیکھا, وہ یہ بات کریں تو چلو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کسی صالحین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کا نہیں ہے. اور جب ان سے باتیں کرو, ان کو ایسی باتیں بتاؤ, پھر کہتے ہیں بدتمیز لوگ ہیں, ان کے اندر عقل ہے. عقل نہیں ہے, عقل تمہارے اندر ہے. ہم تمہیں صحیح تمہارا عقیدہ بتا رہے ہیں, اس میں عقل کی کون سی بات آ گئی؟ یہ جو تم نے خود کے معیار بنا دیے نا, اس کو کم کرو. اگر ایک شخص نے علم حاصل کیا, ہم سے بھی آ کے لوگ سوال کرتے ہیں, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں بولا کہ یار یہ بڑا سا بدتمیز ہے, اس کو تمیز نہیں ہے کہ خانقاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, پیر بیٹھا ہوا ہے, اس سے ایسی بات کرے. ہم نے تو کسی کو نہیں بولا, نہ کسی سے گلہ کیا. ہم نے تو کسی کو نہیں بولا.
بھائی عوام ہے وہ ہم سے سوال کر سکتی ہے، میڈیا بھی کر سکتی ہے، عوام بھی کر سکتی ہے، جس کا دل چاہے ایک نہیں 1,00,000 سوال پوچھے اور ہم جواب دینے کے پابند ہیں۔ جس معاملے میں روحانیت میں سوال کرنا ہے، علاج اور معالجے میں سوال کرنا ہے، عوام کا حق بنتا ہے پوچھے۔ یہاں کوئی 2 نمبر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی اہل علم سے بھی سوال کر دیں تو اس کو منہ نہیں بنانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تو لوگ جاتے تھے، کیسے کیسے پوچھتے تھے۔ ایک شخص تنگ کرنے کی نیت سے کہ تنگ کرتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، دروازے پہ دستک دے کے غائب ہو جائے، بھاگ جائے، حضرت باہر نکلے گلی میں کوئی نہ ہو۔ امام کو تو ایسے لوگوں نے تنگ کیا، لیکن امام جس کو اللہ علم دیتا ہے نا اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، تکبر نہیں ہوتا۔ پھر حضرت جا کے تشریف فرماتے ہیں، آنکھ لگ جاتی، پھر آتا دستک دے کے پھر غائب۔ اس طرح سین چلتا ہے۔ ایک دن جب وہ سامنے ملاقات ہوگی، وہ حضرت آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اچھا پوچھو، کیا مسئلہ ہے؟ کہا انسان جب پوٹی کرتا ہے یہ میٹھی ہوتی ہے یا کڑوا ہوتی ہے؟ اور یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ آیا گا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ تو حضرت نے اس کو بھی ایک خندہ پیشانی سے اس کی بات کو سنا، جواب دیا۔ کہا شروع میں میٹھی ہوتی ہے، بعد میں کڑوی ہو جاتی ہے۔ اب وہ سامنے والے نے کیا جواب دی؟ کیا حضرت آپ نے اس کو چکھا ہے؟ اتنے سوال تنگ کرنے کے لیے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خندہ پیشانی سے کہا نہیں بیٹا، تجربہ یہ ہے کہ جب انسان پوٹی کرتا ہے تو اس پہ مکھیاں آتی ہیں، ظاہر سے وہ میٹھی چیز کے پیچھے مکھیاں آتی ہیں۔ یہ عقلی دلائل دیے ہیں۔ اور جب اس میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، مکھیاں اس پہ نہیں آتی پھر۔ تو وہاں امام نے یہاں منہ نہیں بنایا۔ یہاں اگر ہم کسی کو صحیح بات بتا رہے ہیں تو کہتے ہیں بدتمیز ہے وہ، ہم نے تو کبھی کسی عالم سے سوال ہی نہیں پوچھا۔ ہم ان کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ خلاف عقائد کے ہو یا کوئی ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ بات ہو تو اس پہ وہ منہ بناتے ہیں۔ وہاں امام کو دیکھو، اب ہم امام کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ بدتمیز ہے۔ تو بھائی جس کے فقہ کو تم فالو کرتے ہو اس کے طریقے پہ چلو یار۔ بس ہمارے اندر ایک شخصیت پرستی کا بھوت سوار ہے، نامور بن گئے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم اخلاص کے ساتھ کام کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، مخلوق کی خدمت کریں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں اخلاص کے ساتھ۔